والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز ہوا تھا کہ اللہ کا رسول تمہیں جو کام کرنے کا کہے ان کو کر گزرو اور جن کاموں سے روک دے ان سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام پیروکاروں کو بے حیائی سے روکا ہے اور حیا کی تاکید اور حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردگی سے منع فرمایا ہے اور پردے کے بارے میں تاکیدی ہدایات دی ہے۔ پردے کا آغاز جیسے بتایا گیا وہ ان ذرائع سے ہوتا ہے جن ذرائع کا خیال نہ رکھتے ہوئے ایک انسان بے حیائی اور فحاشی تک جا پہنچتا ہے۔ آغاز میں کوئی مرد عورت کسی جگہ تنہائی اختیار کرے، بیچ میں کوئی تیسرا آدمی موجود نہ ہو تو شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا ثالثہما الشیطان۔ جہاں بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو وہاں یہ دو نہیں ہوتے بلکہ دونوں کے علاوہ تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ جہاں بھی کوئی مرد عورت کسی مکان میں، کسی حال میں، کسی گاڑی میں، کسی کمرے میں، کسی میدان میں تنہا ہو جائیں گے تو تیسرا شیطان ان دونوں کو بے حیائی تک پہنچا کے رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے عورتوں کے پاس آنے سے، عورتوں کے پاس تنہائی اختیار کرنے سے تاکیدی طور پہ منع فرمایا۔ ایاکم والدخول علی النساء، اے لوگوں خاص عورتوں کے پاس آنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ایک انصاری صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شوہر کی طرف سے قریب ترین جو رشتہ دار ہے، شوہر کا بھائی وغیرہ، آپ نے فرمایا الحم الموت، اور پھر فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتے مگر ان دو کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے الخلوۃ بالاجنبیۃ حرام، کسی بھی مرد کا عورت کے ساتھ تنہا کسی جگہ اکٹھا ہونا یہ حرام ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں الخلوۃ بالاجنبیۃ ولو کانت معها غیرہ، اگر کوئی اجنبی کے ساتھ خلوت اختیار کرے، کوئی تیسری عورت بھی موجود ہو، پھر بھی یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے۔ تنہائی اختیار نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ آغاز ہے، جب آغاز پہ پابندی ہوگی تو انجام سے حفاظت ہوگی۔ آج ہم اپنے ماحول میں دیکھیں کہاں کہاں پہ تنہائی نہیں ہوا کرتی۔ دوسرے نمبر پر صرف تنہائی تو کیا، کسی عورت کے پاس رات گزارنے، کچھ وقت گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یبیتن رجل بامرأۃ سیب، کوئی بھی آدمی کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ رات کو نہ رہے مگر یہ کہ یا تو اس کا شوہر ہو یا یہ کہ اس کا ذی رحم ہو، الا ان یکون ناکحا او ذا رحم، یا تو یہ شادی شدہ عورت کا شوہر ہو یا یہ کہ کوئی محرم ہو، بھائی باپ بیٹا وغیرہ، ورنہ کوئی بھی میرا امتی کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ کسی گھر میں، کسی کمرے میں اکیلا اور تنہا نہ رہے۔ علماء لکھتے ہیں جب شادی شدہ عورت کے ساتھ رہنے پر پابندی لگا دی تو غیر شادی شدہ کے پاس رہنا بطریق اولا ممنوع ہوگا۔ نیز یہ تو مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت میں پھر رات کی قید بھی نہیں ہے، مطلقاً کوئی آدمی کسی عورت کے پاس نہ رہے مگر یہ کہ اس کا شوہر ہو یا اس کا ذی رحم محرم ہو۔ یہاں سے آگے اگلا درجہ آتا ہے کسی ایسی عورت کے ساتھ سفر کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی عورت 3 دنوں کی مسافت طے نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ شوہر یا کوئی ذی رحم محرم ہو۔ 3 دن کی مسافت جو 48 میل کا فاصلہ ہے اور 77.24 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو تقریباً 77 کلومیٹر کی مسافت پہ کوئی عورت چلے تو وہ تنہا نہ چلے، غیر محارم کے ساتھ نہ چلے مگر یہ کہ اس سفر میں اس کے ساتھ شوہر ہو یا اس کے ساتھ کوئی ذی رحم محرم ہو۔ حج جیسا مقدس فریضہ یہ بھی عورت کو تب متوجہ ہوتا ہے جب عورت کے پاس اتنا کچھ ہو کہ خود بھی حج کو جا اور آ سکے اور ساتھ میں کوئی محرم کا خرچہ بھی اٹھا سکے۔
اگر کسی عورت کے پاس اپنا خرچہ تو ہے لیکن محرم کا خرچہ نہیں ہے، اس عورت پر حج بھی واجب اور فرض نہیں ہوتا، اس لیے کہ حرام ہے، تنہا جائے گی، حرمت کا ارتکاب کرے گی، شریعت نے فرض اور واجب کو ساقط کر دیا لیکن حرام کے ارتکاب کی اجازت نہیں دی، اور پھر جا کے کوئی بھی مرد کسی عورت پر اپنی نگاہ ڈالے، یہ بھی شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ کسی بھی غیر محرم کے اوپر پوری نگاہ ڈالنا یہ شدید ترین جرم قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، اور یہ بدنظری کرنے والے کو اس کو باعث لعنت قرار دیا، اللہ کی رحمت سے دور قرار دیا گیا۔ نظروں کی حفاظت، فنظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، یہ آغاز ہے، پہلے نگاہ لگے گی، پھر جا کے آپس میں موانست ہوگی، پھر سلام تک بات آئے گی، پھر کلام اور گفتگو ہوگی، پھر وعدے کی جگہ ہوگی، پھر ملاقات ہوگی۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ مَاذَا سَيَكُونُ بَعْدَ اللِّقَاءِ، اور ملاقات کے بعد کیا بے حیائی ہوتی ہے اس کو آپ خود جانتے ہیں، اس لیے آغاز پر پابندی لگا دی۔ اے میرے نبی، ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں پست رکھے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں پست رکھے۔ حجت الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے ردیف ہیں، گھوڑے پر سوار، آپ کے ساتھ اونٹنی پہ سوار، عرفات سے مزدلفہ تک حضرت اسامہ بن زید ہے، اور مزدلفہ سے لے کے مینا تک حضرت فضل بن عباس ہے۔ جمرات کے پاس جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، خثامیہ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، حضرت فضل کی نظر اس پہ پڑی، حضور علیہ السلام نے حضرت فضل بن عباس کا چہرہ پھیر دیا، اس لیے کہ یہ بھی نوجوان خوبصورت اور وہ خثامیہ عورت بھی نوجوان، آپ نے اس کا رخ پھیر دیا۔ یہ نظر کی حفاظت، اتنی حفاظت حضور علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک نگاہ کے پیچھے دوسری نگاہ لاحق نہ کرو، اس لیے کہ جو پہلی نگاہ ہے وہ انجانی میں لگ جاتی ہے، سامنے اچانک پڑ جاتی ہے، یہ پہلی نگاہ تو تیرے لیے رخصت ہے، یہ دوسری نگاہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک نظر اچانک پڑ گیا، فوراً نظر پھیرنے کا حکم ہے، ان اصرفی، کہ اپنی نگاہ کو پھیر دے، دوبارہ وہاں نگاہ ڈالنا، اس نگاہ کو مسلسل برقرار رکھنا، یہ اختیاری ہو جاتا ہے، اور اختیاری نظر ڈالنا غیر محرم کے اوپر بلا ضرورت شدیدہ کہ یہ ناجائز اور حرام ہوا کرتا ہے۔ آج ہماری نگاہیں آزاد ہیں، اس لیے تو ہمارے دل میں یہ طرح طرح کے وساوس آتے ہیں کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر پاتے۔
جہاں دل نے چاہا اپنی نگاہ ڈالتے رہے، اس طرح نظر ڈالنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں جہاں موقع ہے، کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہے، نکاح میں اسلام چاہتا ہے پائیدار ہو، روز بروز نکاح نہیں ہو سکتے، موت تک یہ نکاح برقرار رکھا جائے، اور یہ برقرار رکھا جانا تب ہو سکے گا جب آپس میں مناسبت ہوگی۔ اس لیے مخطوبہ عورت کو، جس کو آدمی پیغام نکاح دے، اس کو ایک نظر دیکھنا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ بھی ایسے نہیں کہ کسی منصوبے کے تحت ہو، پہلے سے اطلاع ہو، بن جائے اور اتنے کریم اور پاؤڈر لگا دے کہ کچھ سے کچھ بن جائے، نہیں، بلکہ اچانک وہ عورت سامنے سے گزرے اور مرد اس پہ ایک نظر ڈالے، آیا میری اس کے ساتھ مناسبت بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی، اس مخطوبہ کو ایک نظر دیکھنا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن جہاں ایسی ضرورت نہ ہو، وہاں اپنے نگاہ کی حفاظت کرنا یہ اسلام کے اندر بڑی تاکیدی حکم رکھتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی لازمی اور ضروری ہے۔ اس نگاہ کی حفاظت کے بعد اب کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا، گلے ملنا، اس کو اسلام نے سختی کے ساتھ حرام قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ کسی آدمی کے سر کو لوہے کے آلات اوزار کے ساتھ پھاڑ دیا جائے، زخمی کیا جائے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے اس کے حق میں کہ اس کا ہاتھ کسی ایسی عورت کو جا لگے جو عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، جو عورت اس کی بیوی نہیں ہے، جو عورت اس کی باندی نہیں ہے، جو عورت اس کے محارم میں سے نہیں ہے، ایسی عورت کو اس کا ہاتھ لگ جائے، جسم لگ جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ آدمی ہلاک ہو جائے، ہلاکت اہون ہے، کم درجہ ہے بنسبت اس جرم کے ارتکاب کرنے کی۔ آج ہم کس سے مصافحہ نہیں کرتے، ہماری نظر تو صرف سیاسی لوگوں پہ جاتی ہے، خود اپنے گریبان میں ہم نہیں جانتے، ہم اپنے اس ماحول میں کوئی سی غیر محرم عورت نہیں ہے جس سے ہمارا جسم نہیں ملتا، جس سے ہمارا ہاتھ نہیں ملتا۔ کون سے اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اسلام تو کہتا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے پیش کیا ہے، ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ الا امرأۃ یملکها۔ حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا، حالانکہ حضور علیہ السلام بیعت لیا کرتے تھے، پھر بھی آپ نے کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگایا مگر اس عورت کے ہاتھ کو جس کے آپ مالک ہیں، جس کے آپ شوہر ہیں۔ ازواج مطہرات کے علاوہ کسی غیر محرم عورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک نہیں لگا، اس لیے یہ ہاتھ ملانا
یہ مصافحہ کرنا، یہ گلے ملنا، یہ بغیر حائل کے کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بغیر حائل کے کسی عورت کے جسم کو مس کرنا جو غیر محرم ہے، اس میں اسلام کے اندر سختی سے پابندی ہے۔ دوسری طرف خواتین کرام وہ بھی اپنے آپ کو مردوں سے یوں ہی دور رکھے گی جیسے مردوں کے لیے ہدایات ہے اجنبی عورت سے دور رہنے کی، کہ نہ کوئی مرد تنہائی اختیار کر سکتا ہے، نہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے پاس رہ سکتا ہے، نہ سفر کر سکتا ہے، نہ ہاتھ سے ہاتھ ملا سکتا ہے، نہ بد نظری کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی عورت بھی ان تمام مراحل کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو چھپا کے رکھے گی، اپنے بدن کا کچھ حصہ وہ کسی اجنبی مرد کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ جن لوگوں کے سامنے اپنے مواضع زینت، اپنا چہرہ، اپنے بازو، ہاتھ اور اپنے پاؤں ظاہر کر سکتی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لیے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی کے سامنے عورت اپنا چہرہ کھول دے تو یہ عورت بھی جہاں مرد بد نظری کریں گے وہ گناہگار ہوں گے، یہ عورت بھی گناہ میں تعاون کرنے کی وجہ سے یہ عورت بھی گناہگار ہوگی۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نوجوان بیٹا غزوے میں شہید ہوا، بڑا کرب کا وقت ہے، سامنے آتی ہے، پوچھتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، صحابیات آگے سے کہتی ہے ایسے موقع پر بھی آپ نے نقاب کیا ہوا ہے، اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، جبکہ بیٹے کی شہادت اور موت واقع ہوئی ہے۔ تو حضرت ام خلاد نے جو جواب دیا آج کی خواتین کے لیے اس میں سبق ہے، جو کسی کے مرنے پر شرم و حیا کی تمام حدود پامال کر دیتی ہے، چہرہ کیا کھلا رکھنا، پورے وجود سے کپڑا پھینک دیتی ہے، چادر پھینک دیتی ہے، بالوں کو نوچنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرات صحابہ پر، نہ ایسا واویلا نہ ایسا نوحہ تو کیا کرے، ایسے موقع پر بھی پردے جیسے حکم کو بھی پامال نہیں کرنے دیا۔ ام خلاد کہنے لگی اگر بیٹا گیا ہاتھ سے، اگر بیٹا شہید ہوا، اگر بیٹے کا نقصان ہوا تو ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں حیا کو تو نہیں پھینک سکتی، میں حیا اور شرم کو تو قربان نہیں کر سکتی، میں پردے کی قربانی نہیں دے سکتی، اس لیے کہ پردے کا اپنا حکم ہے، اس حکم کو بہر صورت پورا کرنا یہ مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں شریعت کے ان حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔